عادل فاروق کے خلاف جو ہے وہ برطانوی ہائی کورٹ میں کیس کر دیا ہے۔ اعظم سواتی صاحب جو ہیں ان کی رہائی کے بعد جو انہوں نے میڈیا سے انٹریکشن کیا ہے اس میں انہوں نے جنرل باجوہ کے اوپر پھر سے تنقید کی ہے۔ عمران خان نے فوج پر جو بات کی اس پر انہی کا تبصرہ لیں۔ عمران خان صاحب نے پھر اعظم سواتی صاحب کو ٹیلی فون بھی کیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ سے متعلق سوال پر میری قوت سماعت کم ہو جاتی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان آرمی چیف چلاتا ہے اور مارشل لا تو لگ جاتے ہیں، ابھی ملک میں کون سے، اس کے بعد نا خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا اوہو۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر کچھ اور خبریں تو آپ کے ساتھ شامل کریں گے، لیکن میں سب سے پہلے ایک انتہائی افسوسناک خبر جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اور یہ خبر ہے ہماری ایک کولیگ مشل بخاری کے حوالے سے۔ مشل بخاری جو ہیں وہ اینکر پرسن تھی اور وہ اب اس دنیا میں نہیں رہیں۔ کل رات کو بڑی افسوسناک شاکنگ خبر بلکہ آئی، ہمارے میڈیا کے بہت سی کولیگز کی جانب سے جو ہے وہ کنڈولنسز کے میسیجز بھی ٹویٹ کیے گئے۔ کئی ایسے واٹس ایپ گروپس جس کے اندر ہم لوگ میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ سارے اکٹھے ہیں۔ جب وہاں پہ خبر آئی تو یقین کیجئے کہ ہم سب سکتے میں چلے گئے، کیونکہ مشل بخاری جو ہیں وہ بہت کم عمری کے اندر جو ہیں وہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلی گئیں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ کینسر کے موذی مرض میں مبتلا تھیں اور پچھلے کئی سالوں سے جو ہے وہ اس مرض کا مقابلہ کر رہی تھیں۔ اور مشل بخاری جو ہیں وہ اینکر پرسن امیر عباس کی اہلیہ تھیں، اور مطلب انہوں نے ایکسپریس سے اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں میں بھی ایکسپریس میں رہ چکا ہوں۔ ہم نے ایک وقت میں اکٹھے کام نہیں کیا ایکسپریس کے اندر، لیکن ان کو جو فیم ملا تھا، ان کو جو ریکگنیشن ملی تھی، وہ ایکسپریس پہ ہی ملی تھی۔ اینڈ شی آلویز ہیڈ دس اسمائلنگ فیس، اور بڑی اچھی خبریں پڑھا کرتی تھیں وہ۔ بعد میں اس کے بعد وہ اور بھی چینلز کے اندر گئیں، انہوں نے پی ٹی وی کے اوپر بھی کام کیا، اور شی آلویز کنڈکٹڈ ہر سیلف ویری پروفیشنلی۔ اور بڑی ایک شاکنگ خبر جو ہے وہ آئی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب آپ کو کسی بھی ایک جوان سالہ مطلب وفات کا پتہ لگے تو ظاہری بات ہے دل رنجیدہ ہوتا ہے۔ اینڈ مائی کنڈولنسز ٹو دا ہول فیملی۔ امیر عباس ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں، ہمارے وہ بھی ہمارے کولیگ ہیں، اینڈ آئی کین انڈرسٹینڈ کہ وہ اس وقت کس صدمے میں سے گزر رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے مشل کے درجات جو ہے وہ بلند کرے۔ بس یہ خبر میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ ہماری فیملی سے ہی ریلیٹڈ یہ خبر ہے۔ ہم لوگ سارے میڈیا کے کولیگز جو ہیں، ہمارے آپس میں اختلافات بھی ہوتے ہیں، جھگڑے بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی ہیں ہم سارے کولیگز ایک فیملی کی طرح ہی ہیں۔ کچھ اور دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ ایک خبر جی آئی ہے، یہ جو میجر ریٹائرڈ عادل فاروق راجہ، جنہوں نے ابھی پچھلے دنوں ایک اپنے ویلاگ کے اوپر جو ہے یوٹیوبر ہیں، انہوں نے ویلاگ کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان کی چند نامور ایکٹریسز اور ماڈلز کے اوپر الزامات لگائے تھے۔ ان کے لیے ایک اچھی خبر نہیں ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ پاک فوج کے سینئر آفیسر بریگیڈیئر راشد نصیر نے ان کے خلاف، میجر عادل فاروق کے خلاف جو ہے وہ برطانوی ہائی کورٹ میں ڈیفیمیشن کا کیس کر دیا ہے۔ تو جو ایکٹریسز اور ماڈلز کے حوالے سے تو ابھی یہ باتیں آئی تھیں کہ وہ بھی اس حوالے سے سوچ رہی ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک سرونگ آرمی آفیسر نے جو ہے وہ عادل راجہ کے اوپر جو ہے وہ یہ ہتک عزت کا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے یہ جو میجر عادل فاروق ہیں، انہوں نے بریگیڈیئر راشد نصیر کے اوپر الزامات لگائے تھے کہ جی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ہے وہ دھاندلی کی ہے، اور انہوں نے ساتھ ساتھ جنرل ریٹائرڈ باجوہ پر جو ہے وہ ہارس ٹریڈنگ کے الزامات بھی عائد کیے تھے اپنے کسی ویلاگ کے اندر۔ اب اپیرنٹلی میرے خیال میں یہ کوئی 14 جون 2022 کو کوئی ویڈیو انہوں نے اپلوڈ کی تھی، اور اس کے اندر جو ہے وہ اس قسم کے الزامات لگائے تھے، اور یہ بیسکلی پنجاب کے جو ضمنی انتخابات ہوئے تھے اس سے ریلیٹڈ یہ الزامات لگائے گئے تھے۔ تو اس کے بعد اب جو ہے وہ یہ بریگیڈیئر راشد نصیر نے جو ہے ان کے خلاف یہ ہتک عزت کا جو ہے وہ دعویٰ کر دیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے، ان کے وکلاء کی جانب سے کورٹ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جی یوٹیوبر کی طرف سے چلائی گئی مہم سے حاضر سروس بریگیڈیئر کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ یہ جو میجر عادل راجہ ہیں یہ اسلام آباد میں موجود تھے، لیکن اس کے بعد یہاں سے لاپتہ ہو گئے تھے، اور اس کے بعد لندن بتایا گیا ہے کہ پہنچ گئے تھے، اسی لیے یہ کیس بھی جو ہے وہ وہاں پہ فائل کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں ظاہری بات ہے اس معاملے میں کیا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ اعظم سواتی صاحب جو ہیں ان کی رہائی کے بعد، ان کی رہائی میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ ان کی رہائی ہو گئی ہے، تو اس کے بعد جو انہوں نے میڈیا سے انٹریکشن کیا ہے وہ انٹریکشن بڑا انٹرسٹنگ ہے، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔
اس میں انہوں نے جنرل باجوہ کے اوپر پھر سے تنقید کی ہے. انہوں نے کہا جنرل باجوہ میں تمہارا پیچھا کروں گا, تم نے اور تمہارے خاندان نے میری قوم کو اپنے اثاثوں کا حساب دینا ہے. کپتان سے مشاورت کے بعد بتاؤں گا, ان 36 دنوں کی بہت سی باتیں بتانے والی ہیں. کپتان ہی انشاءاللہ اس ملک کو تباہی سے نکالے گا. اور پولیس کو, اور آگے بڑا انٹرسٹنگ ہے, انہوں نے کہا پولیس کو, FIA کو اور جتنی بھی ایجنسیز ہیں ان کو مقام دے گا تاکہ یہ چند طاقتور لوگ طاقت کے نشے کے اندر ایک ٹویٹ کے اوپر اعظم سواتی کو 36 دن تک قانون سے بالاتر, آئین سے بالاتر جیل کے اندر نہ رکھیں. تو اس میں بیسکلی انہوں نے کہا ہے جی جتنی بھی ایجنسیز ہیں ان کو بھی مقام دے گا. تو بیسکلی یہ ISI کو بھی مقام دیں گے, IB کو بھی مقام دیں گے, اور MI کو بھی انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب جو ہیں وہ مقام دیں گے. ابھی یہ نہیں پتا کہ پہلے ایجنسیاں عمران خان صاحب کو مقام دیں گی یا عمران خان صاحب ان ایجنسیوں کو مقام دیں گے. یہ ٹسل ابھی ہمارے یہاں چل رہی ہے, ابھی اس کے بارے میں ابھی کلیئر نہیں ہے. کیونکہ ایک جگہ پہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ فوج کی مدد بھی چاہتے ہیں کہ جی فوج ان کو سپورٹ بھی کرے, ساتھ ہی ساتھ اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ نکیل ڈالنے کی بھی باتیں کر رہے ہیں کہ ان ایجنسیوں کو نکیل بھی ڈالنی ہے. تو ابھی یہ ٹسل چل رہی ہے, دیکھتے ہیں یہ دنگل جو ہے وہ کون جیتتا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ جی عمران خان صاحب نے پھر اعظم سواتی صاحب کو ٹیلی فون بھی کیا ہے, اور اس پہ اعظم سواتی صاحب کو رہائی ملنے پہ مبارکباد دی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ مشکل وقت ہے لیکن ہمت نہ ہاریں آپ. اور اعظم سواتی صاحب نے پھر گرفتاری کے دوران جو کچھ ہوا ہے وہ بھی کچھ تذکرہ ان کے ساتھ کیا, اور بتایا گیا ہے, رپورٹ کیا گیا ہے کہ جی اعظم سواتی صاحب عمران خان صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے آپ دیدہ بھی ہو گئے. تو ظاہری بات ہے 36 دن آپ جو ہے وہ, اور 36 دن بھی ایسی یہ ایک قید تھی جس میں بار بار ان کو مختلف کورٹس کے اندر جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا رلا کے رکھ دینا, وہ والی صورتحال ہو رہی تھی. مسٹ بی ویری ٹف فار ہم, آئی کین انڈرسٹینڈ. تو اس وجہ سے وہ ذرا آپ دیدہ بھی ہو گئے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. عمران خان پر جو حملہ کیس تھا اس سے ریلیٹڈ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جو ہے یہ کیس سنا جا رہا تھا. تو یہاں پر وہ جو ملزم ہے نوید, اس کے وکیل میاں داؤد نے سوال اٹھایا کہ PTI کے سینیٹر اعجاز چودھری کو ایک دن پہلے کیسے پتہ چل گیا تھا کہ عمران خان پر حملہ ہونے والا ہے. یہ سوال انہوں نے اٹھایا وہاں پہ عدالت کے اندر. انہوں نے ساتھ یہ بھی پوچھا کہ جس جگہ کا اعجاز چودھری نے ایک دن پہلے دعویٰ کیا بالکل اسی جگہ پہ واقعہ جو ہے وہ کس طرح پیش آ گیا. اور انہوں نے مزید کہا کہ اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ تحریک انصاف نے خود یہ سارا وقوعہ کروایا. پوچھتا ہوں کہ کیا JIT نے PTI کے سینیٹر سے تفتیش کی ہے. تو اس پہ عدالت نے کہا کہ چلیں ان گزارشات کو ہم بعد میں دیکھ لیتے ہیں. میاں داؤد نے سماعت کے دوران جو ان کے وکیل تھے, نوید کے جو وکیل ہیں, انہوں نے کہا کہ جی عدالت ملزم نوید کا جسمانی ریمانڈ مسترد کر کے جوڈیشل ریمانڈ پر بھیجے. تو اس کے اوپر جو ہے پھر عدالت نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا. تو ایک تو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس کے علاوہ پچھلے ویلاگ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا تھا, اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگز تو آلریڈی ہو چکی ہیں. اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ پکھے اسی استعمال نہیں کرنے, جہے سب سٹینڈرڈ پکھے گئے نا وہ اسی استعمال نہیں کرنے. تو وہ والا بلب جو اندر سے نظر آ جاتا ہے وہ والا بلب ہم نے استعمال نہیں کرنا ہے. تو یہ بڑے فیصلے جو ہیں وہ کیے گئے ہیں. لیکن پنجاب حکومت نے کہا ہے کہ بھائی جان نتھنگ ڈوئنگ. آپ یہ جو مارکیٹیں بند کرنے والی جو کہانی ہے کہ جی مارکیٹیں اتنے بجے بند ہو جائیں گی 8:30 بجے, اور شادی ہال اور یہ 10:30 بجے بند ہوں گے, انہوں نے کہا جی ہم ان چیزوں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. میاں اسلم اقبال صاحب بیسکلی جو انڈسٹریز کے وکیل ہیں, وکیل کہہ رہا ہوں, وزیر ہیں, معذرت کے ساتھ وکیل نہیں وزیر ہیں, لیکن وکالت ویسے انڈسٹریز کی ہی کر رہے ہیں وہ. انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت دکانیں رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ خود کرے گی. اس کے لیے پنجاب حکومت اپنی کابینہ کا اجلاس خود بلائے گی. ملک میں بے روزگاری بہت بڑھ رہی ہے, اس بارے میں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. اور خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی برائے اطلاعات بیرسٹر محمد علی سیف نے بھی یہ کہا ہے کہ جی توانائی بچت وفاقی حکومت کی پالیسی ہے. اس پالیسی پر خیبر پختونخوا حکومت سے کوئی باضابطہ مشاورت نہیں کی گئی. تو ابھی تک ہم نے وفاقی حکومت کے اس اناؤنسمنٹ کے اوپر عمل درآمد کا ہم نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے. اور آل پاکستان انجمن تاجران کے صدر اجمل بلوچ نے کہا ہے کہ دکانیں رات 10 بجے اور ریسٹورنٹ 11 بجے سے پہلے ہم بند نہیں کریں گے, کر لو جو تجھے کرنا ہے. تو یہ معاملہ جو ہے نا یہاں پہ پھنس کے رہ گیا. ایک تو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ جی شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ بڑی دنوں کے بعد ویسے ہمارے ویلاگ کا حصہ بنے ہیں. شیخ رشید صاحب نے PNN کے اوپر گفتگو کی ہے. اچھا میں PNN پہ گفتگو کرتے ہیں یار, کبھی میرے پروگرام میں بھی گفتگو کریں شیخ صاحب, کبھی آئیں نا ذرا دو ہاتھ ہم بھی تو کریں. سانو جی ٹائم ہی نہیں دیں. میری ٹیم آپ سے رابطہ کرتی رہتی ہے کہ جی ہمیں ذرا انٹرویو کے لیے ٹائم دے, سانو ٹائم. آپ پاکستان تحریک انصاف سے تھوڑی ہیں,
پاکستان تحریک انصاف نے سما کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے, آپ کی تو الگ الگ جماعت ہے, کو آئے نا کوئی سانو بھی تو تھوڑا جا ٹائم دیو, ذرا ساڈے نال بھی ہیلو آیا کرو ذرا تھوڑا جا. خیر, تو انہوں نے پی این این کے اوپر گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا جی اگر عمران خان اسمبلیاں نہ تحلیل کر سکا تو پھر پنجاب اور خیبر پختونخوا سے اپنے اراکین کے استعفے دلوائیں گے وہ. اور انہوں نے کہا کہ خواہش ہے اسٹیبلشمنٹ پس پردہ کردار ادا کرے, اسٹیبلشمنٹ کردار ادا کرے, ملک کو الیکشن کی طرف لے کر جائے. اسٹیبلشمنٹ سے متعلق سوال پر میری قوت سماعت کم ہو جاتی ہے. ظاہری گل ہے, ہونی ہے, کیوں نہیں ہونی شیخ صاحب, ظاہری بات ہے ہونی ہے, کیوں نہیں ہونی. فائلیں تو آپ کی بھی پڑی ہوں گی ان کے پاس, اور جب فائلیں پڑی ہوتی ہیں تو قوت سماعت, دیکھنے کی صلاحیت, سونگنے کی صلاحیت, سننے کی صلاحیت, ہر صلاحیت جو ہے وہ مفلوج ہو جاتی ہے. یہ فیکٹ ہے. انہوں نے کہا جی فوج بارے ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے بدمزگی پیدا ہو یا فوج کی شان میں فرق پڑے. عمران خان نے فوج پر جو بات کی اس پر انہی کا تبصرہ لیں. آئی ڈونٹ نو ہم. اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کے معاملے پر عمران خان سے بات کی تو جواب ملا, آپ اس میں نہ پڑھیں, میں جانوں اور وہ جانیں. کیا بات ہے. عمران خان کی آڈیوز اور ویڈیوز آنے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. سپر پاورز کے سفیر مجھے بتاتے ہیں ہم نے ان سے کہا اپنا گھر ٹھیک کریں. سپر پاورز کے سفیر مجھے بتاتے ہیں, اندازہ کریں ذرا, شیخ صاحب کا کلیم چیک کریں آپ کہ مطلب سپر پاور کون ہے. چائنا, رشیا, امریکہ, ان کے سفیر جو ہیں وہ شیخ صاحب کو بتاتے ہیں. شیخ صاحب اتنے امپورٹنٹ ہیں, آپ اندازہ کر سکتے ہیں ڈپلومیٹک سرکلز میں شیخ صاحب کتنے امپورٹنٹ ہیں. ذرا آئیڈیا لگائیں آپ اس بات کا. اچھا جی, اب میں آپ کے ساتھ ایک انٹرویو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. ایک سینئر رپورٹر ہیں, اینکر پرسن ہیں, فہد شہباز صاحب, لاہور سے ان کا تعلق ہے. پولیٹیکل رپورٹنگ اکثر یہ کرتے ہیں, ویسے اپنا شو بھی کرتے ہیں یہ, لیکن میں ان کا فین ہوں. آئی وانٹ ٹو سے دس کہ میں ان کا فین ہوں کیونکہ یہ بڑے مزے سے نا ہنستے کھیلتے جو ہے وہ مشکل سوال کر لیتے ہیں اور بڑے مزے کی انٹرسٹنگ جو ہے نا وہ جوابات نکال لیتے ہیں. اینڈ میں آئی وانٹ ٹو کمپلیمنٹ ہم کیونکہ ہمارے یہاں پہ جو ہے نا انڈسٹری کے اندر اچھے کام کی تعریف جو ہے وہ بڑی مشکل سے کی جاتی ہے. مطلب اس طرح لگتا ہے گلے دینا کسی نے ہاتھ رکھ لیا کہ یار جی تسی تعریف کرتی کسی ہور دے کام دی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو میں فہد صاحب کا میں تو فین ہوں, آئی ریئلی لائک ہز ورک, اور میں نے جب بھی ان کے انٹرویوز میں دیکھتا ہوں ایز اے جرنلسٹ, جب میں دیکھتا ہوں تو میں تو پورا انٹرویو دیکھتا ہوں, بڑا مزہ آتا ہے ان کے انٹرویو کو دیکھنے کا. فواد چودھری صاحب ان کے ہتھے چڑھ گئے. اب ذرا فواد چودھری صاحب دیا گلاں تسی سنو ان کے ساتھ کہ باتیں کس طرح ہوئی ہیں. انہوں نے سوال کیا فواد چودھری صاحب سے کہ جاوید چودھری نے لکھا ہے کہ بنی گالا ریگولر کرانے کے لیے باجوہ صاحب کی مدد لی گئی. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں جاوید چودھری صاحب نے بنیادی طور پر لکھا ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ چیف آف آرمی اسٹاف چلاتے ہیں. یہ تو سپریم کورٹ اس کا جواب پوچھے, آپ چیف جسٹس صاحب یا سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے پاس جائیں اور ان سے سوال کریں کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان آرمی چیف چلاتا ہے, تاکہ ہمیں بھی کلیئر ہو. چوہدری صاحب کتنے تسی معصوم ہے گا نا. یہ بیسکلی پتہ کیا کر رہے ہیں چوہدری صاحب, یہ چوہدری صاحب سپریم کورٹ سے درخواست کر رہے ہیں کہ ذرا لو, ہاں ذرا ایکشن, تھوڑا جا نوٹس لو. خود نہیں بولیں گے, خود تو کچھ نہیں کہیں گے, سپریم کورٹ سے کہیں گے بھائی جان آپ ذرا نوٹس لیں. ٹھیک ہے, آپ بلا لیں جاوید چودھری صاحب کو, آپ بلا لیں جنرل باجوہ کو, آپ بلا لیں جنرل فیض کو, اسی آپ کدی کچھ نہیں کہنا ہے. ویری گڈ. اس کے بعد ان سے اگلا سوال کیا گیا کہ چودھری صاحب آپ نے کبھی خان صاحب کو مشورہ دیا کہ باجوہ صاحب کا ٹرائل کریں جب وہ حکومت میں آئیں, آرٹیکل 6 لگائیں. ویری ویلڈ کویشچن. بھائی جنرل باجوہ نے اتنے برے کام کیے ہیں, آپ کے اپنے مطابق انہوں نے ایک سٹنگ گورنمنٹ اتاری ہے, تو پھر تو آپ کو ڈیفینیٹلی ان کے اوپر ایکشن لینا چاہیے, آرٹیکل 6 لگانا چاہیے. تو چودھری صاحب کہتے ہیں کس بات پر, آرٹیکل 6 کس بات پر لگانا ہے. تو پھر انہوں نے سوال کیا کہ حکومت میں مداخلت پر. روزانہ وہ کہتے ہیں کہ میری کمر میں چھرا گھونپا گیا. تو انہوں نے جواب دیا کہ پاکستان میں سویلین حکومت اتنی تگڑی ہے, اتنی آپ کو غلط فہمی ہے. تو انہوں نے پھر سوال کیا کہ مشرف کا ٹرائل بھی آپ نے نہیں ہونے دیا تھا. تو انہوں نے کہا ہونا بھی نہیں چاہیے, جنرل مشرف کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے تھا. جب ہو گیا آگے چلیں, جو ہو گیا آگے چلیں, بات ختم ہو گئی. مطلب پرویز مشرف کا کس بات کا ٹرائل کرنا ہے, کچھ نہیں ہے. اور فواد چودھری صاحب تو آپ کو پتہ ہے ان کی پارٹی کا حصہ رہے ہیں, جنرل مشرف کی پارٹی کا حصہ رہے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ سوال کیا کہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ کو اسپیشل وزیر داخلہ لگایا تھا کہ مینج کریں. تو فواد چودھری صاحب نے کہا کہ پرویز مشرف صاحب ان چوروں سے تو کروڑوں درجے بہتر آدمی تھے, پاکستان کے لیے اس کا دل دھڑکتا تھا. یہ تو سارے چور ہیں, یہ سب کے سب باقی جو ہیں یہ چور ہیں, پرویز مشرف بہت زبردست ہے. تو انہوں نے سوال کیا آگے سے کہ جی مارشل لا لگایا تھا, ایمرجنسی بھی لگائی تھی انہوں نے.
تو انہوں نے کہا مارشل لاء تو لگ جاتے ہیں، مطلب اس میں ایسی کون سی بات ہے، مارشل لاء تو لگ جاتے ہیں۔ ابھی ملک میں کون سے مارشل لاء کیا ہوتا ہے؟ اچھا مطلب یہاں پہ پتہ کیا تھا، ابھی ملک میں کون سے، انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں، نیا آرمی چیف آیا ہوا ہے بھائی، نیا آرمی، یہ دوبارہ سنیں، دوبارہ میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں۔ سوال ہوا کہ مارشل لاء لگایا تھا، ایمرجنسی بھی لگائی تھی جنرل مشرف نے، آگے سے فوج چوہی صاحب کہتے ہیں اور مارشل لاء تو لگ جاتے ہیں، ابھی ملک میں کون سے، اس کے بعد نا خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا اوہو، یاد آیا اور نہیں جنرل عاصم منیر ہے کہ نہیں آرمی چیف، ابھی نہیں کہنا یہ کہ مارشل لاء لگا ہوا ہے ملک میں، ایسی بات نہیں کرنی۔ انہوں نے کہا مارشل لاء کیا ہوتا ہے، آپ بتائیں مارشل لاء کیا ہوتا ہے؟ میں گل ہی کسی اور سائڈ پہ لے گئے ہیں۔ مارشل لاء ہوتا ہے جب آپ کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ سسپینڈ ہو جائیں۔ 8 مہینوں سے کیا ہو رہا ہے اس میں اور مارشل لاء میں کیا فرق ہے؟ مشرف کی گورنمنٹ تو بڑی بہتر تھی اس گورنمنٹ سے، مطلب آپ صرف دیٹس واٹ آئی سے نا، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی گٹی میں جمہوریت نہیں ہے، کہ ان کو جو جنرل پرویز مشرف نے مارشل لاء اناؤنس کر کے لگایا تھا، ایک سٹنگ گورنمنٹ کو اٹھا کے پٹک دیا تھا، اس کا تختہ الٹ دیا تھا، جو آنکھوں کے سامنے ننگا تھا سارا کچھ۔ اپنا آپ عمران خان لگ رہا ہے، میں ننگا کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے کیونکہ وہ بھی بہت زیادہ یوز کرتے تھے۔ تو سب کچھ عیاں ہے، میں ڈیسنٹ طریقے سے اس کو، سب کچھ عیاں ہے، ٹھیک ہے، جو کچھ جنرل پرویز مشرف نے کیا، لیکن یہ فواد چوہی صاحب کو جنرل پرویز مشرف زیادہ بہتر بندہ لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جنرل باجوہ کے حوالے سے اسی تے آرٹیکل 6 نہیں لانا، کیونکہ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ غلطی نہیں کرنی جو نون لیگ نے کی تھی۔ جب نون لیگ جنرل پرویز مشرف کے پیچھے پڑ گئی تھی تو وہاں سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات سارے خراب ہو گئے تھے۔ اسی طرح نہیں کرنا جناب، اسی کتھی نہیں کر، ہم دل میں گالیاں دیں گے، دل میں ان کو برا بلا کہیں گے، کوسیں گے، لانتے بھیجیں گے، لیکن اس سے آگے نہیں جائیں گے۔ ساڈی بد دعا یہ بڑا اثر ہے جناب، اسی کسی نے بد دعا دے دی ہے، تہاڈی سوچ تو باہر ہے، وہ راتوں رات کھوتا بن جاتا ہے، وہ اسی کسی نے بد دعا دے دی ہے نا، راتوں رات کھوتا بن جاتا ہے۔ اگر آگے سوال کرتے ہیں کہ آپ کے دور میں اپوزیشن کی رائٹس بھی تو غصب رہے نا جب آپ حکومت میں تھے؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں، ایک بھی نہیں، اپوزیشن کے کوئی ایسے رائٹ کا چکر نہیں تھا۔ اب پتہ نہیں زرداری صاحب کا انٹرویو کس نے بند کروایا تھا جو حامد میر کو دیا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا تھا، اور نواز شریف کو بولنے کے اوپر پابندی پتہ نہیں کس نے لگائی تھی، ہے نا، اور مطیع اللہ جان کو پتہ نہیں کون اٹھا کے لے گیا تھا، اسد علی طور کو پتہ نہیں کون کٹ کے چلا گیا تھا، ہے، اب سار عالم کو پتہ نہیں کس نے گولی ماری تھی، بھارت سے شاید کوئی آیا تھا گولی مارنے کے لیے، ہے نا، صحیح بات ہے، لوگوں اینکروں کو پتہ نہیں کس نے آفر کیا تھا، ہمیں تو نہیں پتا، سانوں تو کچھ نہیں پتا۔ اس کے بعد ان سے کہا کہ جی سارے جیلوں میں رہے، تو انہوں نے کہا وہ اپنی حرکتوں سے جیلوں میں رہے، اگر کروڑوں اربوں روپے کھا جائیں گے تو جیل میں نہیں تو محل میں رکھیں گے۔ پھر ان سے سوال ہوا کہ کتنی بڑی زیادتی ہو کہ اگر ہم کہیں کہ اعظم سواتی اپنی حرکتوں سے جیل میں ہیں، وہ بھی تو جیل میں ہیں، خیر اب تو وہ رہا ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اعظم سواتی اور نواز شریف ایک ہی طرح کے کیسز میں جیل گئے، یعنی آپ کے خیال میں ان کیسز میں فرق نہیں ہے؟ تو ان سے سوال ہوا کہ امپریزمنٹ کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ ان کو قید کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا جی آپ کے خیال میں کرپشن کو معاف کر دیں۔ تو پھر ان سے سوال ہوا کہ رانا ثناءاللہ کا کیا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا جی رانا ثناءاللہ بھی کیس میں جیل میں تھے۔ تو سوال ہوا کہ وہ کیس کیا تھا، کہاں ہیں وہ ویڈیوز جو آپ کے منسٹر کہتے تھے؟ تو انہوں نے کہا جی پوچھیں آپ جنرل صاحب سے جنہوں نے بنائی تھیں، سارے سوال آپ سویلین سے نہ پوچھیں، جا کر جنرل صاحب سے بھی پوچھیں، ان سارا کچھ جنرل سے بات ہے۔ جان اللہ کو دینی تھی وہ جنرل صاحب سے پوچھ کے دینی تھی۔ جب وہ افریدی صاحب جب کہتے تھے میں نے جان اللہ کو دینی ہے اور ویڈیوز ہیں، تو اس وقت جنرل صاحب سے پوچھا تھا کہ جناب تہاڈی اجازت ہے تو میں جان دے دیں، آپ سارا کچھ آپ جنرل صاحب کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ لب لباب تھا جناب اس ساری چیز کا۔ اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ جناب وہ پرویز الہی صاحب کے حوالے سے، ویسے تو بڑی پرسنل قسم کی ہے لیکن چونکہ قانونی معاملہ ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ ایف آئی اے کی جانب سے طلبی پر وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب کی مبینہ کے اوپر اپوسٹروفیز بھی میں نے سائڈوں پہ ڈال دی ہیں۔ مبینہ تیسری اہلیہ سائرہ انور جو ہے وہاں پہ پیش نہیں ہوئی، ان کو بلایا گیا تھا وہ پیش نہیں ہوئی۔ ان کے وکیل اطہر کیانی نے ایف آئی اے میں پیش ہو کر مزید وقت جو ہے وہ طلب کیا ہے۔ آمدن سے زائد اثاثاجات اور بینک اکاؤنٹس میں کروڑوں روپے کی رقم جمع ہونے کی رپورٹ ملنے کے بعد وفاقی تحقیقاتی ادارے نے سائرہ انور کے خلاف تحقیقات شروع کرتے ہوئے انہوں نے 3 جنوری کو طلب کیا تھا۔ تاہم ان کے وکیل ایف آئی اے میں پیش ہوئے اور موقف اختیار کیا کہ سائرہ انور نجی مصروفیات کی وجہ سے آج پیش نہیں ہو سکتی، لہٰذا مزید وقت دیا جائے، اور اس کے بعد ان کا جو ہے وہ تحریری جواب لے کے مزید وقت کا فیصلہ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔
تو بہرحال عدالت کے اندر وہ پیش نہیں ہوئی مبینہ تیسری بیوی پرویز الہی صاحب کی. یہ بھی امپورٹنٹ ہے بات کرنا. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھی. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.